إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارکہ کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ چلا رہا ہے، اور اس ایک چھوٹی آیت اسی کا سہارا لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان، اور یہ کہ اللہ نے آپ کو کتنا بلند مقام عطا فرمایا، یہ چھوٹی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا نشاندہی کر رہا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ میں یہ کہتا ہوں آپ تاریخ کو بھی چھوڑ دیں، آپ سیرت کی تمام کتابوں کو چھوڑ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو کچھ کہا گیا، جو بولا گیا، جو لکھا گیا، ان سب کو آپ پس پش ڈال دیں۔ قرآن مجید کی 30 سپارے، 30 سپاروں کے 114 سورتیں، اس کو بھی آپ ایک طرف رکھیے۔ صرف یہ ایک چھوٹی سی آیت جو صرف 2 لفظوں پر مشتمل ہے، زیادہ بھی نہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت کچھ کہہ رہا ہے۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کی شان کو بلند کر دیا، آپ کی ذکر کو بلند کر دیا، آپ کی کردار، آپ کے اخلاق، ان سب کو ہم نے سب سے فائق اور سر بلند کر دیا۔ میرے محترم دوستو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے جو اخلاق عظیمہ عطا فرمایا، یہ تمام اخلاق کا ایک مجموعہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ دیکھیں، ہم اخلاق کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم کس کو سمجھتے ہیں اخلاق؟ ہماری ذہن میں یہ ہے اخلاق کے متعلق، کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے تو جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں، کوئی آپ کی خوشی میں شریک ہوا تو آپ بھی اس کی خوشی میں جواباً شریک ہو جاتے ہیں۔ اعلی حاضر قیاس، زندگی کی تمام شعبوں میں آپ اسی اصول کو لے لیجئے، ہم اس کو اخلاق سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ تو بدلہ ہے۔ کسی نے میرے ساتھ اچھا کیا، میں بھی اچھا کرتا ہوں، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بدلہ ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ کسی نے میرے ساتھ برا کیا، میں اس کے ساتھ اچھا کروں، یہ اخلاق ہے۔ کسی نے مجھے گالی دی، میں اس کو معاف کر دوں، یہ اخلاق ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اس مقام پر سب سے فائق اور سب سے سر بلند نظر آتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے پہلا سبق لے کر آئے ہیں، پہلا سبق وہی کا پہلا سبق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دیکھیے، یہ قرآن مجید کا یہ موجودہ ترتیب جو سورۃ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، پھر سورہ بقرہ، پھر آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یہ ترتیب جو ہے یہ نزول کا ترتیب نہیں ہے، یہ لوح محفوظ کا ترتیب ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ کا کلام جس مقام پر محفوظ پڑا ہے، وہاں کی ترتیب اور جو دنیا میں ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، اس کی ترتیب ایک ہی ہے۔ لیکن نزول کی ترتیب پھر یہ نہیں ہے۔ نزول میں سب سے پہلی سورت کا جو حصہ نازل ہوا ہے وہ سورہ اقرا ہے، حالانکہ سورہ اقرا ہماری اس ترتیب کے لحاظ سے 30ویں پارے کی
آخری ربع میں جا کر کے یہ ثلث میں وہاں پر ہی اس صورت کو رکھ لیے. اگر نزول کی ترتیب پہ ہم قرآن کو جمع کرتے تو قرآن کا سب سے پہلا سورت اقرا ہوتا، پھر سورت مدثر، پھر سورت مزمل. حالانکہ یہ آخری صورتوں میں، آخری پاروں میں یہ صورتیں شمار کیے گئے، اس لیے کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ایک تو قرآن کی وہ آیتیں لے کر، کبھی پوری صورت لے کر آتے، کبھی چند ایک آیات نے. اب سورہ بقرہ ہے، سورہ بقرہ تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے. تقریباً یہ 10 سال میں مکمل ہوا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک وقت نازل ہوا، ایک ہی وقت میں سورہ بقرہ نازل نہیں ہوا. کبھی نماز کے احکامات آئے، کبھی زکوٰۃ کے احکامات آئے، کبھی اس میں روزے کے احکامات آئے. یہ تو آہستہ آہستہ احکامات اللہ کے نازل ہوئے، اور یہ سب کے سب احکامات سورہ بقرہ میں موجود ہیں. سود کے احکامات ہے، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتے ہیں ان کا مقام عظمت کیا ہے، اس کے احکامات ہے. عورتوں کی جو مسائل ہے، طلاق کے، دیگر ان سب کے احکامات ہیں. عیلے کے احکامات ہے، حج کے احکامات ہے. حالانکہ حج کب فرض ہوا؟ سن ہجری 9 میں جا کر. اور سورہ بقرہ کا نزول کے ابتدا یکم یعنی ابتدائی ہجری سے شروع ہوئے، یعنی جو اول ہجری تھا اس سے سورہ بقرہ کی ابتدا ہوا ہے. اور اس سورہ بقرہ میں جو حج کے احکامات ہیں وہ جا کر کے 9 ہجری میں کہیں حج کے احکامات نازل ہوئے. اور علماء کے نزدیک جو سب سے آخری آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا ہے وہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. یہ آیت ہے، اور یہ آیت سورہ بقرہ میں موجود ہے. اور یہ سورہ بقرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد سے لے کر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موت تک اس سورت کا نزول ہوتا رہا. تو 10 سال میں جا کر کے سورہ بقرہ مکمل ہوا ہے، یعنی کہ ایک ہی وقت میں نازل ہوا. تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کیسے اللہ کے رسول اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اب فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے بعد ان آیت کو رکھ دو. یہ ترتیب لوح محفوظ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام بتاتے چلے گئے. اس صورت کو فلاں صورت کے بعد اور اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیتوں کے بعد ان آیتوں کو رکھ دیا، یہ بھی ساتھ بتایا جاتا ہے. تو اس ترتیب کے ساتھ اللہ کا یہ قرآن تکمیل کو پہنچا. اچھا، بہت سے لوگ بات ہے آگے چلتے رہے. سورہ توبہ کی شروع میں براءۃ من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر، اس کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. پڑھا ہے آپ نے قرآن؟ بسم اللہ نہیں ہے نا. اچھا، بہت سے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں. وہ 50 صورت کی سم احکامات دا اللہ غصہ ډیر ده ځکه 50 صورت کې ګر سره بسم الله نزلی کړي. عجب ده، کوم خوای سره جوړه. ټیک ته خبر استام صحیح ده، دا اللہ دا خشم انتہا ده په سورہ برات کی، اللہ کے غصے کی انتہا. سورہ توبہ میں براءۃ من اللہ ورسولہ میں اللہ کے غصے کی انتہا ہے کہ اللہ پاک کفار تو ایک طرف رکھے، منافق پر اللہ کس قدر غضبناک ہے. یہ سورہ توبہ آپ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آج بھی یورپ والے عیسائی یہودی کا مطالبہ مسلمانوں سے یہ ہے تم اپنی قرآن سے انفال اور توبہ کو نکالو، ہم تمہارے تم ہمارے. ان کو چڑ ہے پورے قرآن سے نہیں، قرآن کے سورہ انفال اور سورہ توبہ سے چڑ ہے. کہتے ہمیں جو سونے نہیں دیتا، یہ قرآن پورا قرآن نہیں، قرآن کا سورہ توبہ اور سورہ انفال ہمیں سونے نہیں دیتا. ملت کفریہ اور خصوصاً وہ جو اپنے آپ کو یہود اور نصارہ کہتے، عیسائی اور اللہ
اللہ رب العزت فرماتے ہیں مسلمانوں ان کی طرف کبھی صلح کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ. جو کفار ہیں، جو تمہاری بات نہیں مانتے، دعوت کی زبان نہیں سمجھتے، ان کی طرف صلح کے لیے ہاتھ مت بڑھاؤ، نہ صلح کی بھی ان سے مت مانگو. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُوا لَهُ، اگر یہ صلح کے لیے خود راضی ہو تم بھی پھر ان سے صلح کرو. فَاجْنَحْ لَهَا، کہ پھر کبھی دل میں آتے یا اللہ ہمیں کیا پتہ یہ صلح تو کر رہے ہیں کفار ہمارے ساتھ، ہو سکتے ہے دھوکہ ہو، دغا ہو. اللہ رب العزت فرماتے پھر اس کا علاج یہ ہے وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُوا لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تم بھی صلح کے لیے راضی ہو جاؤ، اور یہ کہ یہ دھوکہ کریں گے آگے چل کر کیا کریں گے، اللہ پر بھروسہ کرو بس. اب دل چیر کر تو ہم نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جو صلح کے لیے آئے ہیں کس غرض سے آئے. اگر صلح نہیں کی انہوں نے، تم سے لڑائی کے لیے برسر پیکار ہے. فرمائے پھر یوں کرو، جب ان کے ملکوں پر تمہارے قبضہ ہو جائے ان کو کہو تو ایک شرط جو جنگوں میں ہوا کرتا تھا وہ تو ختم ہو گیا، ہم نے تم سے تمہاری زمین بزور فولاد خنجر لے لیا، اب دو باتیں ہیں تمہارے پاس، اسلام قبول کر لو، کوئی زور زبردستی نہیں. اگر اسلام نہیں لاتے مت لاؤ، لا اکراہ فی الدین، ہم تم پہ جبر نہیں کرتے، زور زبردستی نہیں کرتے، لیکن صلح کے لیے پھر تو یہ جزیہ دینے کے لیے، ٹیکس کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جزیہ دے دو، ہمارے احکامات کی پابندی کرو، اپنی عبادت اپنے مذہب کے مطابق کرو جیسے تم کرتے ہو، ہم اس میں تمہیں نہیں چڑھتے، لیکن تم نے جزیہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا. اللہ نے فرمایا ان سے جزیہ لے لیا کرو، وہم صاغرون، صاغرون کے الفاظ کے ساتھ ان کو ذلیل کر کے ان سے جزیہ لے لیا. اب یہ آیت ان کو مار پڑ رہی ہے ان آیتوں سے. تو بہرحال وہ احکامات ہے، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا ہے سورہ برات کی شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں. وہ مسئلہ نہیں جو ہماری سمجھ میں آیا ہوا ہے، وہ غلط ہے، اس کو ذہنوں سے نکال دیں. اصل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی نئے سورت کو لے کر نازل ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس سورت کو نازل کرتے. اب بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی آیت ہے یا نہیں، سوائے اس ایک جگہ کی سورہ نمل میں انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط جو ملکہ بلقیس کو لکھا گیا تھا اس کی شروع میں سلیمان علیہ السلام نے لکھا یہ خط ہے سلیمان کی جانب سے اللہ کے نام سے جو رب ہے رحمان اور رحیم ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام، یعنی یہ خط لکھ رہا ہوں. وہ تو قرآن کی آیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. باقی سورتوں کے ابتدا میں جتنے بھی بسم اللہ ہے اس میں تھوڑا ائمہ کے بیچ میں تھوڑا سا ایک اختلاف ہے چھوٹا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر سورت کی ابتدا میں جو بسم اللہ ہے وہ قرآن کی آیت ہے، اس سورت کی آیت ہے. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، یہ قرآن کی آیت تو نہیں ہے، ایک سورت دوسری سورت کو جب علاحدہ کرنا ہو تو درمیان میں بسم اللہ آ جاتا ہے، درمیان میں بسم اللہ آ جاتا ہے. اب جب آپ نے نئے سرے سے قرآن شروع کرنا ہے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ، اور چلتے چلتے جب نیا سورت شروع ہو جائے وہاں اعوذ باللہ نہیں پڑھنے، خالی بسم اللہ پڑھنے. اور اس دوران آپ کا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کوئی آپ سے آ جائے بات چیت کرنے کے لیے، کوئی ضروری بات ہے، آپ تلاوت میں مصروف ہے، آپ نے بات کر دی لیکن بیچ میں تلاوت رک گیا تھا، اب جب دوبارہ شروع کرنا ہے بسم اللہ کے ساتھ نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر آگے شروع کرتے. بات سمجھ میں آ گئی مسئلہ؟ چلتے چلتے قرآن میں سورت شروع ہو جائے تو بسم اللہ کے ساتھ شروع کر دیں. ابتداءً جب قرآن کی تلاوت کا آغاز کرنا ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں کے ساتھ،
اگر درمیان میں تلاوت کر رہے کوئی بات چیت کرنے کے لیے آپ کے پاس ہے، ضروری بات ہے، آپ اس کی بات کا جواب دے رہے ہیں، اب جب دوبارہ شروع کرنا ہے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، اعوذ باللہ، چونکہ یہ حرکت شیطان کی جانب سے، اس سے صبر نہ ہو سکا، آپ کی تلاوت کے درمیان آ کر آپ سے بات کرنے لگا، صبر نہ ہو سکا، آپ نے بھی بات کر لی کہ ضروری بات ہے کر لیتا ہوں، یہ حرکت من جانب شیطان ہوا، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی تلاوت کا آغاز کیا۔ البتہ سورۃ برات کی شروع میں جو بسم اللہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی سورت نازل کرتے تو بسم اللہ کے ساتھ سورت کا آغاز کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو جاتا کہ پہلی والی سورت ختم ہو گئی، نئے سورت کا آغاز ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر نئے سورت شروع کیا جاتا ہے۔ لیکن جس وقت سورت برات نازل ہو رہی تھی، اتفاق کی بات ہے، یہ اللہ جانتا ہے، واللہ عالم، اس کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، یہ سورت بغیر بسم اللہ کے نازل ہوا ہے، برات من اللہ۔ یا حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے برات من اللہ ورسول شروع تو کر لیا بغیر بسم اللہ کے، پوچھا بھی نہیں گیا، جیسے کہا گیا ویسے عمل کیا گیا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ فرماتے ہیں ایک لفظ نہیں بھولتے، اس لیے اللہ نے اتنی بڑی ذمہ داری ان پر ڈالی تھی۔ قرآن کی نزول یا آسمانی کتب صحیفوں کا نزول، یہ سب ذمہ داری اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام پر ڈالی تھی۔ ایک دو دفعہ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی وہی لے کر آئے ہیں، لیکن ایسا عام طور پر نہیں ہوا، عام طور پر وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی ہر نبی رسول کے پاس لے کر آیا، اور خود قرآن میں اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو مقام ذو قوت عند ذی العرش المجید، قوت والا فرشتہ جو اللہ کے پاس عرش کے قریب رہتا ہے، جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے وہی کی ذمہ داری اس پر ڈال دی تھی، تو مجال ہے کہ ایک زبر زیر بھی وہ بھول جائے۔ اب اللہ کو علم ہے، وہ جب سورہ برات لے کر آئے بغیر بسم اللہ کے لے کر آئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہم یہ سمجھے شاید سورہ برات سورہ انفال ہی کے حصہ ہے، سورہ انفال ہی کے حصہ ہے سورہ برات، اس لیے علماء کرام نے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ سورہ انفال کی تلاوت کرتے کرتے تلاوت کے درمیان جب سورہ برات شروع ہو جائے تو اس کو بغیر بسم اللہ کی شروع کرنا ہے، وہاں بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے۔ اللہ بکل شیء علیم، سورہ توبہ ختم ہو گیا، سورہ انفال ختم ہو گیا، بکل شیء علیم پر سورہ انفال ختم ہوا، آگے کیا پڑھنے؟ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ، بالکل میم کے پیش پر جو دو پیش ہے اس کو براءۃ کے بے کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اگر کسی نے بکل شیء علیم پر وقف کیا پھر براءۃ من تب بھی ٹھیک، کوئی گناہگار نہیں ہوتا ہے۔ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اتنے یعنی اتصال کے ساتھ گزرنا ہے۔ البتہ اگر کسی نے بکل شیء علیم پر سورہ انفال پر تلاوت ختم کر دی، رک گیا، اب کل یا دوسرے ٹائم سورہ توبہ کو شروع کرنا ہے تو پھر بسم اللہ سے شروع کرنا ہے، اگرچہ بسم اللہ نہیں لکھا ہے لیکن آپ نے تلاوت کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ، اس انداز سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ بہرحال چونکہ ایک چھوٹا سا اختلاف ہے اس لیے تراویح میں کہا یہ گیا جو حافظ تراویح سناتا ہو وہ کسی ایک مقام پر تراویح میں ایک سورت کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا بلند آواز سے پڑھے، تاکہ اگر قرآن کی آیت ہو تاکہ اس کی تکمیل ہو، اگر نہ ہو تب بھی ایسی ویسی بات نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ البتہ نماز میں جب آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، پہلی رکعت تو سبحانک اللہم اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر الحمدللہ،
لیکن پھر اس کے بعد ہر رکعت بسم اللہ سے، اعوذ باللہ میں، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر اس کے بعد ہر رکعت بسم اللہ سے، اعوذ باللہ میں، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ رب العالمین، کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بلند آواز سے بھی بسم اللہ کہے جاتے تعلیم کے لیے، کہ تاکہ میری امتیوں کو پتہ چلے کہ میں ہر رکعت کے آغاز بسم اللہ سے کرتا ہوں، تعلیم کے لیے۔ اس سے بعضوں کے نزدیک یہ ہے کہ جو سورت جہری الحمدللہ آپ بلند آواز سے پڑھتے، بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی بلند آواز سے پڑھا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا اس لیے نہیں تھا کہ یہ امت کے لیے سنت ہے، بلکہ اس کے لیے تھا، تعلیم تھا کہ بسم اللہ ہی سے میں شروع کر رہا ہوں، تم بھی بسم اللہ سے شروع۔ البتہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آگے سورت شروع کرنی ہے، اب کیا ہے بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں یا بغیر بسم اللہ کے شروع کریں؟ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے چونکہ الحمدللہ کے ساتھ بسم اللہ ہو چکا ہے، والضالین کے بعد آپ الم تر کیف پڑھ رہے، لیلاف پڑھ رہے، اس میں پھر آپ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ سورت آپ بغیر بسم اللہ کے شروع کریں۔ لیکن اگر کسی نے بسم اللہ پڑھ کر سورت شروع کیا تب بھی صحیح ہے، گناہگار نہیں۔ یہ تو اس حوالے سے چند ایک مسائل تھے آگے۔ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ایک مقام تو برات کے حوالے سے یہ بات تھی۔ آج بھی ملت کفر اگر لرزہ بر اندام ہے قرآن کی کسی صورت سے تو وہ صورت توبہ ہے۔ بہرحال میرے محترم دوستو، قرآن مجید کی یہ چھوٹی سی دو لفظ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، بس جس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر پورا قرآن امت کی ہدایت کے لیے نازل نہ ہوتا، صرف سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ ایک سورت بھی اگر اللہ پورے قرآن کی جگہ امت کی ہدایت کے لیے نازل فرماتے تب بھی امت کی ہدایت کے لیے ایک ہی سورت چھوٹی کافی ہو جاتی، پیغام امت تک، اللہ کی بندوں تک، حسن کی امت تک اللہ کا پیغام پہنچ جاتا۔ اور علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر رازی میں ایک عجیب بات لکھی ہے، فرماتے ہیں یہ والعصر اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، تمام انسانوں کے خسارہ ہونے کی قسم کھا رہے ہیں، یا انسانوں کی زندگی اور وقت کا قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ فرماتے میں نے جتنے انسانوں کو جوانی سے لے کر موت تک جو زندگی دی، بچپنا اور لڑکپنا اس سے نکال دیجیے، اس میں اللہ کے نزدیک یہ بچے جو ہوتے جب تک جوانی میں قدم نہ رکھے کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ جب تک جوانی میں قدم نہ رکھے جو بھی اچھا عمل کرے، جو بھی اچھا، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، چھوٹے بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، 8 سال والے، 10 سال والے، 12 سال والے، جوانی میں قدمہ بھی نہیں رکھا ہے، ان کا تمام تلاوت، ان کی تمام نماز، ان کی جو بھی نیک عبادتیں ہیں اللہ ان سب کا ثواب لکھتے ہیں، والدین کی کھاتے میں درج فرما دیں، خواہ اس بچے نے باوضو کیا ہے یا بغیر وضو کو کیا ہے۔ ایسے بچوں کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے اللہ کے نزد، کپڑوں کی صفائی بھی شرط نہیں ہے، ہاں جو بھی عبادت بچپن میں لڑکپن میں بچے کرتے ہیں اللہ وہ والدین کے کھاتے میں لکھتے۔ اچھا اگر بچے سے اس عمر میں گناہ ہو جائے، فرمایا اللہ کسی کی کھاتے میں نہیں لکھتے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے وہ اللہ، بچے سے اگر گناہ ہو جائے اللہ کسی کے کھاتے میں نہیں لکھتے، حتیٰ کہ جو بچپنے میں انتقال کر جائے اللہ اس کے ساتھ حساب و کتاب کا بھی معاملہ نہیں کرتے، اللہ اس کو غلمان جنت بنا دیتے۔ مسلمان تو مسلمانوں کے بچے، اسی لیے تو بچی کی دعا جنازے کی الگ گئی، اللہم اجعلہ لنا شافیہ و مشفع، اللہم اجعلہ لنا، یعنی اللہ اس مرحوم بچے کو ہم سب کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ یہ چھوٹا معصوم بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت کرے گا۔
بچے کے انتقال پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا خوشخبری ہو آخرت کے لیے، یہ بچہ تمہارے لیے شفاعت کرنے والا بن کر چلا گیا، یہ اپنے والدین کے حق میں سفارش کرے گا اللہ سے، مشفع ہیں، شافع ہیں، اس کی شفاعت عند اللہ قبول ہے اس بچے کی۔ یہ تو مسلمانوں کے بچے کی بات ہے، حضور نے فرمایا جو غیر مسلم کی بچے بھی مر جائے، غیر مسلم، ہندو کی بچے، عیسائی کی بچے، یہودی کی بچے، کسی بھی غیر مسلم کے بچے بھی اگر بچپنے میں مر جائے، چونکہ عمل نامہ تو کھلا نہیں ہے، اللہ ان کو بھی غلمان جنت بنا دیتے، اللہ ان کو دوزخ میں نہیں ڈالتے جب تک جوانی میں قدم نہ رکھے، جب تک عمل نامہ نہ کھلے، اس وقت تک حساب کتاب کا مرحلہ شروع نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ جب تک فیصلہ نہیں ہوتا کفار، اس وقت تک یہ کفار کے بچے مقام اعراف میں ہوں گے۔ سورۃ الاعراف اس مقام کی نشاندہی کرتا ہے، مقام اعراف میں ہوں گے۔ مقام اعراف میں وہ لوگ ہوں گے جو غیر مسلم کے بچے بچپنے میں انتقال کر جائے، اللہ ان کو مقام اعراف میں رکھیں گے، اور جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائے، جن کی نیکیاں اور گناہ ترازو میں برابر ہو جائے، اللہ ان کو بھی فرمائیں گے نہ جنت میں جاؤ نہ دوزخ میں جاؤ، تم مقام اعراف میں جاؤ، فیصلہ تمہارا بعد میں ہوگا۔ اور یہ لوگ جہنم والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنت والوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور ان کو دیکھ کر یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ اعمال تو ہمارے خیر اور شر برابر ہے، بس اس مقام سے ہمیں یا اللہ محفوظ رکھ۔ اہل جنت کی طرف، یہ قرآن سورہ اعراف 8واں پارہ کہہ رہا ہے، اور جب جنت کی طرف دیکھیں گے پھولے نہیں سمائیں گے، وہ جنت کی مزے میں جو جنتی ہوں گے اس کو دیکھ کریں گے، امید رکھیں گے یا اللہ ہمیں امید ہے ہم یقیناً ان لوگوں میں ہوں گے۔ آخری فیصلہ ان بچوں کا بھی، اور جن کی نیکیاں اور جن کی بدی برابر ہو جائے ان کو بھی اللہ کا فیصلہ آئے گا، جاؤ تم سب جنت میں داخل۔ اس لیے زندگی میں ایسے اعمال بھی کر جاؤ، کم از کم اگر نیکیاں غالب نہ آئے شر پر، برابر ہو جائے، تب بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، تب بھی بیڑا پار ہو۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب، ورفعنا لک ذکرک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتا رہا ہے۔ ایک تو میں نے وہ عرض کیا تھا، یاد ہے نا وہ باتوں میں ایک بات کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قرآن میں نہیں پکارا، ہر رسول پیغمبر کا نام لے کر اللہ نے پکارا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ نے نہیں پکارا۔ یہ عظمت ہے، یہ ادب ہے۔ اللہ اپنے حبیب کو کتنے احترام کے ساتھ قرآن میں ذکر کر رہا ہے، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، کس انداز سے اللہ کے حبیب کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے، جتنے بھی انبیاء رسول آئے ہیں علاقائی تھے، اپنے خطے کے نبی تھے، علاقے کے نبی تھے، کوئی نبی کوئی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلا ایسا نہیں آیا جو عالمی نبی ہو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ ہر نبی نے کہا اے میرے قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اے میرے قوم، ہر ایک نے اپنے قوم کو پکارا۔ قومی لیول کے نبی، علاقائی لیول کے نبی، اپنے اپنے خطے کے نبی تھے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ کوئی قوم ایسا نہیں رہی دنیا میں کہ اس کے پاس اللہ کا کوئی نبی نہ آیا ہو، اس لیے کہ یہ عذر لنگ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ یا اللہ، کوئی میرے پاس تیرے طرف سے ڈرانے والا نہیں آیا۔ اللہ نے یہ عذریں ختم کر دیے، ہر ایک کے پاس۔ اور آج بھی خدا را ایک بات کہا کرتا ہوں، ہماری یہ دعوت و تبلیغ کی کام کرنے والے جو ہے،
ان کو کوتاہ نظر سے نہ دیکھو، ان کو کم نظری سے نہ دیکھو، ان کو فضول اور فالتو سمجھ کر ان سے منہ مت موڑو۔ آپ کیا سمجھے یہ انبیاء کی مشن کو زندہ کیے ہوئے ہیں۔ جس طرح انبیاء ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، یہ بھی آج پوری عالم میں، پوری دنیا میں ایک ایک دروازے پر جا کر اللہ کا پیغام پہنچا کر قیامت کے دن بندوں کے اس عذر کو ختم کر رہے، یا اللہ میرے دروازے پر بتانے والا نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں۔ اللہ نے اس عذر کو ختم کر دیا، اس وقت انبیاء سے کام لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا اللہ نے میرے ایک ایک امتی کی ذمہ یہ بات ڈال دی کہ وہ میرے وہ امتی، یہ تو امت اجابت ہے، میری وہ امتی جو امت دعوت ہے، جن تک پیغام پہنچانا ہے، یہ امت اجابت کی ذمہ داری ہے کہ امت دعوت تک میرا پیغام پہنچا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہ اکبر، ہمارے لیے والدین دعا کریں گے، بڑے دعا کریں گے، احترام والے دعا کریں گے، لیکن اللہ کے لیے کام کرنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یا اللہ سرسبز و شاداب رکھ ان لوگوں کو جو میری بات سنے، حضور نے فرمایا، اور پھر تیرے اگلے بندوں تک پہنچائیں۔ سبحان اللہ، دعوت کے کام کرنے والوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی دعا ہے، یا اللہ ان کو سرسبز و شاداب رکھ جو میری بات کو سنے اور پھر اسی طریقے سے دوسرے لوگوں تک پہنچاتے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو فرمایا وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، اور جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا کہلوایا؟ اے میرے حبیب کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا بھر کے انسانوں سنو، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی رسول بنا کر مبعوث کیے گئے ہو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میں نے پورے عالم کے لیے آپ کو کافی شافی بنا کر مبعوث فرمایا، بس اب آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کوئی ضرورت نہیں، آپ پورے عالم کے نبی ہیں۔ عیسائی کس بنیاد پر ہر جگہ جا کر دعوت دیتے عیسائی بن جائے؟ یہودی کس بنیاد پر دعوت دیتے؟ تمہارے نبی تو علاقائی تھے، ایک خطے کے نبی تھے، تم حق نہیں رکھتے۔ اللہ نے یہ منصب صرف مسلمانوں کو دیا ہے کہ وہ اپنے نبی کے پیغام کو ایک ایک دروازے تک پہنچا دے، مشرق سے مغرب تک پہنچا دے، شمال سے جنوب، اس لیے کہ ہمارے نبی عالمی تھے۔ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں اللہ کی محبوب کی رحمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب ہے تمام عالمین کا، اور وما ارسلناک الا رحمت، اے میرے پیغمبر ہم نے پورے عالم کے لیے آپ کو رحمت بنا کر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی۔ اور دوسری بات یہ ہے جب بھی انبیاء پہ قوم والوں نے الزام لگایا، جواب بھی انہی نبی سے دلوایا۔ جب قوم نے الزام اللہ کے نبی رسول پر، اللہ کے حبیب پر لگایا، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب نہیں دلوایا، بلکہ جواب میں اللہ خود اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ صدیق اکبر جیسے ہستی جو یہودیوں کے ہاتھ چلے گئے تھے، یہ دیکھنے کے لیے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں، تو ان کے مربی پادری تو عیسائیوں کا ہوتا ہے، یہودیوں کا مربی ہوتا ہے مذہبی پیشوا۔ انہیں جب دیکھا صدیق اکبر آ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی آ رہے ہیں، موضوع گفتگو بدل دیا، وہ جو بات پڑھا رہا تھا اس کو کسی اور انداز میں لے گیا۔ دیکھو جی مسلمانوں کا نبی آیا ہے اور ہم سے کہہ رہے اس اللہ پر ایمان لاؤ جس اللہ کی طرف یہ مسلمانوں کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے، وہ اللہ تو غریب ہے، مسکین ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ ہم سے قرضہ مانگتا پھرتا ہے، اللہ قرضہ مانگتا ہے۔ ہم اس اللہ کو مانتے، ہمارا اللہ جو ہے وہ قرضے نہیں مانگتا، وہ بھی مالدار، ہم بھی مالدار، ہمارا اللہ بھی مالدار۔ یہ اللہ جس کی یہ نمائندے بن کر آئے وہ غریب قرضے مانگتا ہے۔ صدیق اکبر نے یہ سنا، کہتے کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اپنی ذات کے لیے نہیں کہہ رہے، اللہ اپنے ان محتاج بندوں کے لیے کہہ رہا ہے کہ کون ہے صاحب عزت جو میرے محتاج بندوں پر خرچ کرے؟ وہ ایسا ہے جیسے اس پر خرچ نہیں کیا، اس نے اللہ کو قرض لے لیا۔
اللہ تو یہ بتانا چاہتے ہیں. اس نے کہا نہیں نہیں، اللہ ہم سے قرضے مانگتے ہیں، تمہارا اللہ غریب ہے، ہمارا اللہ مالدار ہے. استغفر اللہ. صدیق اکبر جیسا حلیم مزاج، رقیق مزاج، وہ بھی برداشت نہیں کر سکے، جو تپڑ اٹھایا اور اس یہودی مربی کو مارا. وہ صدیق کا تپڑ نہیں تھا، اللہ کے عذاب تھا. ایسا گرا ہے کہ پھر اٹھنے نہیں پایا، ایک ہی تپڑ میں بے ہوش ہو گیا. صدیق اکبر نے ان کو یوں ہی چھوڑا. آئے حضور کے پاس، مجلس کا سلسلہ جاری تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ مجلس کے بیٹھ گئے حضور کی طرف. صدیق اکبر نے کچھ دیر کے بعد دیکھا وہی یہودی مربی اپنے چہروں کو سلاتا ہوا اپنے کچھ لوگوں کے ساتھ آ رہا ہے مدینہ کو. قرآن مجید چوتھا پارہ 10واں رکوع کی بالکل ابتدائی آیتیں ہیں. اپنے چہرے کو سلاتا ہوا آ رہا ہے. آ کر حضور سے کہنے لگا اے مسلمانوں کے رسول، ہم ایک شکایت لے کر آپ کے پاس آئے. میں کیا شکایت ہے؟ کہا یہ جو آپ کے قریب بیٹا ہے ابو بکر صدیق ہمارے مدرسے میں آ کر ہمیں ایسا تپڑ مارا، چہرے کو دیکھو لال ہو رہا ہے. کہا کیا ابو بکر نے تجھے تپڑ مارا؟ کہا جی ہاں. کہا غلطی ہو گئی ہوگی، عمر نے مارا ہوگا، یہ کاروائی عمر کی ہے. ایک استاد اپنی شاگرد کے طبیعتوں کو جانتا ہے کہ یہ جلالی صفت تو عمر کی ہے، ابو بکر تو جمالی صفت رکھتے. فرمایا غلطی ہو گئی ہوگی، ابو بکر نے نہیں عمر نے مارا ہوگا. کہا نہیں ہم جانتے ہیں اسے ابو بکر نے مارا. یا ابا بکر یہ سچ کہہ رہا ہے؟ یا رسول اللہ ہاں سچ کہہ رہا ہے. یا رسول اللہ مارا ہی نہیں، مارنے کو ابھی بھی دل کرتا ہے کہ اور مارو. لیما یا ابا بکر، کیوں ابو بکر کیوں مارنا چاہتے؟ کہا یا رسول اللہ یہ بدبخت ہم میگیا دیکھنے کے لیے بچوں کو کیا پڑھاتے ہیں. اس بدبخت نے اللہ پر ایسے تہمتیں لگائے، ایسے الزامات لگائے کہ میں کتنا مزید برداشت کرتا ہوں. غصے میں آ کر جو تپڑ اٹھائے اس کو مار دیا. تو حضور نے اس سے کہا کیا سچ تم اللہ کے متعلق غلیظ زبان استعمال کر رہے تھے؟ کہا توبہ توبہ، یہ منافق بڑے بدبخت چیز. توبہ تو ہم ایسے کام کر نہیں سکتے. تو حضور نے فرمایا ابو بکر کوئی گواہ تھا؟ یا رسول اللہ سننے والے یہ تھے، بولنے والا یہ تھا، میں اکیلا گیا تھا. ان میں کوئی گواہی دے گا میرے لیے تو کیسا دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں میں ابو بکر صدیق کو کہ یا ابا بکر گواہ تو پیش کرنے ہوں گے، ورنہ ہو سکتا ہے میں اس مربی سے کہوں آؤ ابو بکر تم کو بھی ابو بکر کو تھپڑ مارو جیسے تمہیں مارا، اپنا بدلہ لے لو، پھر یہ ہوگا. یا ابا بکر گواہ تو پیش کرنے ہوں گے. یا رسول اللہ اب انہی میں سے کوئی میرے لیے گواہی دے گا کیسے؟ یہی وہ وقت تھا. اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اگر صدیق کے لیے انسانوں میں کوئی گواہ نہیں ملتا، جائیے میرے حبیب کے دربار میں اور کھڑے ہو کر کہے آج صدیق اکبر کی گواہی کے لیے خود اللہ پیش ہو رہے ہیں. کس کی دربار میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار. اور اللہ گواہی دیتے ہیں لقد سمع اللہ قول التي قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقول. ابو بکر صدیق کا کہنا حق ہے. ابو بکر گیا تھا، اس بدبخت نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، ہم فقیر خدا کو نہیں مانتے، ہم بھی غنی مالدار، ہمارا خدا بھی مالدار، مسلمان بھی غریب، مسلمانوں کا خدا بھی غریب. اس نے کہا تھا میں اللہ ابو بکر کے لیے گواہی دے رہا ہوں. ہر ایک کون کیا سمجھے ابو بکر کی شان کو تلاش کرنا ہے. سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں تلاش مت کر رہے تو قرآن کے اوراق میں تلاش کر، تمہیں پتہ چلے گا کہ ابو بکر کیسے ہے. جس نبی کے ساتھی اتنے عظمت والے ہیں وہ نبی خود کتنے عظمت والے ہوں، کتنے بلند مقام والے ہوں گے. اس لیے میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی اللہ نے آپ کو بنایا، آپ کو حق ہے پوری دنیا کو دعوت.
الزام لگا، اللہ نے خود بول اٹھا جب قوم نے کہا مجنون ہے. اللہ اکبر، اللہ پاک سورہ نون والقلم میں خود بولے. ایسے ولید پلید، جس کو ہم کہتے ہیں ولید ابن ولید، ایک پلیت انسان تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ یہ مجنون ہے، پاگل ہے. اللہ نے جو غضب میں بھرے ہوئے جواب دیے ولید کے اس کہنے کا. سبحان اللہ. جس کافر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا اللہ پاک نے خود جواب دیا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شیخ الاسلام میں لکھا ہے اگر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقام پہ گرانے کی کوشش کرے، جو غلیظ زبان اپنی غلاظت سے بری ہوئی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، جس غلیظ شخص کے غلیظ قلم اور غلیظ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظت لکھے، جس غلیظ دماغ میں غلاظت سے بری ہوئی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق ہے، اگر بندوں میں کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ اس سے نہ لے، پھر اللہ کے قانون قدرت خود حرکت میں آ جاتی ہیں اور اس بندے کو اللہ ملیامٹ کر دیتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اللہ خود بدلہ لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخ کو اللہ نے زمین پر زندہ نہیں چھوڑا. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. میرے محترم دوستو، یہ تو 3 باتیں ہو گئی، بس صرف چند ایک بات رہ گئی. زندگی رہی تو آنے والی جمعے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی